فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام و انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر و بعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید،
وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ کل بھی اور آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ کوثر۔ اگرچہ قرآن کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں معنی و مراد اور مقصود کے حوالے سے قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسے مکی صورتوں میں شمار کیا گیا کہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوا۔ بعض علماء نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوا۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر ہی نہیں، اور مقام بھی ایسے ہیں جو 2 بار مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی جن کا نزول ہوا۔ اور میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، کہ بس اوقات موضوع کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے اور یہ موضوع ہی اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس سورہ کو 2 مرتبہ اتارا، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ 3 آیات پر بسم اللہ کے بعد یہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ بہت سے مطالب اس کے ترجمے میں بھی حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن مقطوع النسل ہے، ابتر۔ ممکن ہے ظاہر عشرہ فاطمیہ اور احباب نے بھی اس سورہ کو عنوان قرار دیا ہو، فضائل اور مناقب۔ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کل یا پرسوں یا ترسوں کیا بات کی ہے، وہ پھر تکرار نہیں ہوتا۔ لیکن جب افراد مختلف ہوں تو ممکن ہے بعض اوقات بعض چیزوں کا تکرار ہو، اور ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن ہر گلی بوئی دارد، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ تو جائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تجزیہ اور تحلیل اپنا ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے، اسے جتنی مرتبہ سنا جائے پھر بھی تر و تازہ ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اور یہ بھی محبت فرمائیے، لوگ رسول کو تانا دینے لگ گئے، اب ترکا، اور یہ آخری امید تھی ان کی، تو جو ہے آخری امید تھی، اس لیے کہ سر توڑ کوشش کر چکے تھے اسلام آگے نہ پھیلے، تعلیمات قرآن آگے نہ بڑھیں،
پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے کلمے نہ پڑھے جائیں، روکا جا رہا تھا، سازشیں کی گئیں، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ہے نا توجہ، آپ کے سامنے ہے، جنگیں کی گئیں، الجھایا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر کے قتل کا پروگرام بن گیا کہ یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو جس اسلام کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تو بڑھ جائے گا، جس کلمے کو ہم چھوڑنا روکنا چاہ رہے ہیں وہ آگے جاری رہے گا۔ یہاں میں ایک بات غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں جو جان بوجھ کر پھیلائی گئی اور پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمارے بھی کچھ احباب چونکہ مطالعے کا شوق نہیں ہے، تاریخ کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں بس سن سنا کے عالم بننے کا شوق ہے، توجہ ہے یعنی اللہ کو سلامت، پڑھ پڑھا کے ہمیں عادت نہیں ہے، ہم سن سنا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جس ملک کے اندر حالت یہ ہو، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ممبر پہ بیٹھنے والے بھی سن سنا کے آتے ہوں تو عوام کا حال کیا ہوگا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ واحد آپ کا مکتب ہے، آپ کا مذہب ہے کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا کی ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے، نسلوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو دین کی آگاہی دینے کے لیے۔ جہاں ہم کربلا کے مصائب اور آلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور آل محمد کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، وہاں اسی ممبر سے آل محمد کے فضائل اور مناقب اور پھر آپ کی سیرت پہ یہ پلیٹ فارم ہے۔ لیکن جتنا اہم پلیٹ فارم ہے، جتنی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی اور نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ سنانے والی بات ہے، رٹا لگا کے کوئی تحقیق نہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ایک برحال ساری گفتگو ادھر ہی نہ چلی جائے، ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ رسول اسلام مکہ سے موت کے ڈر سے نکلے، موت کے خوف موت نے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جس کی گود میں پلنے والا اور تربیت پانے والا کبھی موت سے نہ ڈرا، یہ اللہ آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو سلامت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیشہ اس نے قدم بڑھائے، کہنے والے حیران رہ جاتے تھے، پریشان رہ جاتے تھے دیکھ کر کہ ایک تلوار ہاتھ میں اٹھا کے، کوئی خور نہیں ہے، کوئی زرہ نہیں ہے، قدم بڑھائے، موت کی طرف علی جا رہے ہو، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ وہی قدموں کو جما دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا علی کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ۔ تو جب وہ موت سے نہ ڈرے، جنہوں نے ان کی گود میں تربیت پائی، بلکہ اگر پھر آپ محبت فرمائے تو چلو دو جملے میں یہاں یہ بھی کہہ ہی دینا چاہتا ہوں، یہ میرے مولا کا خاصہ تھا کہ آپ جنگ میں ہمیشہ کمزور گھوڑا لے کے وارد ہوتے تھے، کبھی طاقتور اور پھرتیلا گھوڑا نہیں لے کے آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی
کیا بات ہے، آپ ذرا محبت فرمائیے گا. آپ طاقتور گھوڑا اور مضبوط گھوڑا نہیں، ایک کمزور گھوڑا لاغر گھوڑا لے کے آ جاتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہا بھی نہ مجھے بھاگنا ہے اور نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت. تو یہ گھوڑا تو اسے چاہیے نا یا بھاگنا چاہتا ہو یا بھاگنے والے کا پیچھا کرنا چاہتا ہو. چلو آپ تو سوچ رہے ہوں گے، میری اپنی سوچ ہے، میں کہتا ہوں علی کو بھاگنے سے اتنی نفرت تھی کہ بھاگنے والے کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا. توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلام. اس فعل شنی سے میرے مولا کو نفرت تھی، اس کبھی فعل سے میرے مولا کو نفرت تھی کہ وہ مرد ہو سکتا ہے جو میدان چھوڑ جائے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. وہ مرد ہو سکتا ہے جو میدان چھوڑ جائے؟ اگر پھر سن لیجیے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، اگر میدان کو چھوڑنے والا مرد نہیں ہو سکتا تو پھر رسول کو چھوڑ کر بھاگنے والا. یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں، نفرت تھی، اس فعل سے نفرت تھی. اور ایک ایسا موقع بھی آیا، آپ کے سامنے ہے تاریخ، کہ جب بڑوں بڑوں نے ساتھ چھوڑ کے جان بچا کے بھاگ دیے. اگر میں اردو کا محاورہ بخاری صاحب استعمال کرتا تو شاید لطف زیادہ آتا، لیکن مجبور ہوں نہیں کرتا. محاورہ بڑا اچھا ہے، چلو آپ ذہن میں لے آئے نا، خرد مندارہ اشارہ کافی. ایک ہے نا، بس زیادہ نہیں کہتا، دم دبا کے بھاگ. توجہ ہے یا نہیں؟ غفلت تھی. ایسا موقع آیا کہ بڑے بڑے قربانی دینے والے، بڑے بڑے دعویٰ رکھنے والے چھوڑ گئے میدان. اور اتنا خوف، رسول کے خوف کا ذکر کرتے ہیں، اپنا اتنا خوف پیدا ہوا کہ یہ پہچان ہی نہ سکے سامنے کون کھڑی ہے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. جہاں رشتے کی تمیز ختم ہو گئی اور پہچان نہ رہی، وہاں نبوت کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ رسالت کی پہچان کیا ہو سکتی؟ تو توجہ ہے یا نہیں؟ سب چھوڑ گئے، رہ گیا اکیلا رسول. اور جب علی پہ نگاہ پڑی جو قدم بڑھا کے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے درد اور تکلیف کو بھول گئے. فوراً کہا یا علی تو نہیں گیا؟ زخمی تھے نا، اپنے زخموں کو تو بھول گئے. منظر سامنے تھا نا، کوئی دیواریں تو نہیں تھی، کوئی درخت تو نہیں تھی، کوئی اوٹ تو نہیں تھا نا. سامنے چڑھتے بھی دکھائی دے رہے تھے، اترتے بھی دکھائی دے رہے تھے. اتار چڑھاؤ اپنی قوم کا نظر آ رہا تھا. نہیں غور فرمایا؟ میں نے کہا اس منظر نے قیامت کا منظر پیش کر دیا تھا کہ تیری زندگی میں اگر اس امت کا اتار چڑھاؤ یہ ہے تو تیری زندگی کے بعد پھر کیا حال ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی تم نہیں گئے؟ علی بھی تو علی تھے نا، ہاں؟ نام کے ہی علی نہیں تھے، کام کے بھی علی تھے، ہاں؟ اور اگر باپ نے نام رکھا تھا بالکل تول کے موضوع نام رکھا تھا، یہ نہیں غور فرمایا، توجہ نہیں کیا آپ نے، موضوع نام رکھا تھا، تول کا نام رکھا تھا، علی تھے نا۔ علی تم نہیں گئے؟ فوراً ایک لمحے میں جواب دیا، اکفر بعد الایمان، اے رسول کائنات کیا میں ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ عجیب جملہ علی آپ نے کہہ دیا، تاریخ رقم نہیں کر دی، عجیب جنگ اس موقع پہ کہہ دیا اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ یعنی علی کی نگاہ میں میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ دینا آگے مجھے لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ اکفر بعد الایمان، میں کہتا ہوں فرض محال نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ علی نے صحیح نہیں کیا، ایسا جملہ کہہ دیا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ یا علی اتنا بڑا جملہ، اگر علی نے غلط کہا ہوتا العیاذ باللہ شرعن اور عقلن اور اخلاقن رسول پر واجب تھا علی کو روکتا بھی اور ٹوکتا بھی، روک دیتے، ٹوک دیتے، تینوں وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، شرعی طور پہ بھی، عقلی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، ذمہ داری تھی رسول کو ٹوک دیتے۔ علی ایسی بات نہ کرو، میرے بڑے بڑے جانثار ہیں، پتہ نہیں کون کون اس لپیٹ میں آ جائے گا تیرے جملے کے لیے، اور یہ جملہ نکلا ہو تو قیامت تک رہے گا، نہیں غور فرمایا، یہ جملہ تو قیامت تک رہے گا، اور کبھی بھی کسی نے اپنے ذہن کو جلانی دی، تھوڑا سا دماغ سے سوچا تو پھر بت تو ٹوٹ ہی جائیں گے، بڑے بڑے بت ٹوٹ جائیں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے نہ رسول نے ٹوکا نہ روکا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول تائید فرما رہے تھے علی جو تو کہہ رہے 100% سچ کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو وہ علی جو اس تربیت کے ساتھ جوان ہوا، جسے موت سے کوئی خوف نہیں تھا، لوگ بات کرے رسول سے کہ خوف موت سے، موت کے ڈر سے مکے کو چھوڑ دیا، تو جو ہے میں بات واپس آ گیا ہوں اس جگہ پر، سوال جہاں اٹھایا تھا کہ موت کے ڈر سے واپس آ گئے، یہ ایک جان بوجھ کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب یہ باور کرا لیا جائے گا کہ رسول موت کے ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ گئے، تو کل اگر تاریخ کے کسی ورق پر کسی کی نگاہ پڑ گئی کہ فلاں فلاں میدان سے چلا گیا تھا، تو ہم دفاع کر سکیں گے کہ اگر وہ مکہ چھوڑ گیا تو یہ میدان چھوڑ گئے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا، میں آرام سے تیزی سے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ بات ذہن تک پہنچ جائے، اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض کو بچانے کے لیے جان بوجھ کر یہ پروپیگنڈا کیا، اور یہ خیال بھی نہ رہا کہ رسول کا دامن داغدار ہو رہا،
دھبا لگ رہا ہے پیغمبر پر، تہمت باندھی جا رہی پیغمبر پر، اور جو پیغمبر پر تہمت باندھ دے، جو پیغمبر کے دامن کو داغدار کر دیں، کیسے لوگ ہیں؟ کیا کہا جائے ان کے لیے؟ آنے والی نسلیں روکا گیا تاکہ اگر وہ سوچے تو ہم گئے، ہم تو یہ سب بتا چکے ہوں گے، وہ تو رسول بھی موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت کے ڈر سے بھاگے۔ میں کہتا ہوں پڑھو تاریخ، اگر تو قتل کا پروگرام بنا ہو پہلے اور ہجرت کا پروگرام بنا ہو بعد میں، تو پھر تو آپ کی بات ثابت ہوتی ہے کہ جان بچا کے مکے کو چھوڑا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگر قتل کا پروگرام بنا ہو پہلے اور ہجرت کا منصوبہ بنا بعد میں، تو پھر تو آپ کی بات قابل غور ہے اور قابل فہم ہے۔ اور اگر تاریخ یہ بتائے آج بھی کہ ہجرت کا پروگرام بنا پہلے، غور فرمایا نہیں فرمایا، اور قتل کا پروگرام بنا بعد میں، کیوں؟ اس لیے بنا اس لیے تھا کہ ہم تو سب کچھ کر چکے تھے۔ جب ہم سے کچھ نہ بنا تو ہم سوچ رہے تھے آج نہیں تو کل یہ مر جائے گا، چلا جائے گا۔ جب یہ مر جائے گا، چلا جائے گا، تو اس کا وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن جو کہتا ہے یہ یہیں دفن ہو جائے گا، یہ اسلام جو کہتا ہے یہ یہیں ختم ہو کے رہ جائے گا مکے میں ہی۔ لیکن جب ہجرت کا پروگرام سنا تو انہوں نے کہا یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یہ نہ سمجھو کہ محمد بچ گیا، یہ جان لو کہ کلمہ خدا بچ گیا اور قرآن بچ گیا اور اسلام بچ گیا۔ یہ اسلام بچا ہے، اس کا مطلب ہے اسلام کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ ہجرت جو ہے اسلام کے بچانے کے لیے، قرآن کے بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اور اس کو دوام، توجہ ہے میری طرف، اس کو دوام دینے کے لیے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر موقع نہیں آئے گا، جس اسلام کو ہم سمجھ رہے تھے ختم ہو جائے گا، اب یہ نکل گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں، اسی لیے فوراً اکٹھ کیا گیا، اور اس اکٹھ میں یہ طے کیا گیا کہ یہ مکے سے نکلنے نہ پائے، اسے یہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن ہو گیا کہ یہ قبیلہ بڑا جیدار ہے، یہ جنگجو قبیلہ ہے، یہ موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ موت سے خوف ہی نہیں کھاتا۔ عجیب ہے، جن کے خوف نہ کھانے کی مشرک اور کافر گواہیاں دے، مسلمان آج تاریخیں بھریں کہ وہ موت کے ڈر سے چلے گئے تھے۔ کہا یہ تو ڈرتا نہیں، اور اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ کسی نے حل پیش کیا کہ پھر اس طرح کرو کہ ہر قبیلے کے افراد لو، تاکہ یہ بنی ہاشم کس سے لڑے گا؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ کس سے لڑے گا؟ یہ سازش وہاں تیار ہوئی، اور اس کا نظر آپ کو عاشورہ کربلا میں بھی دکھائی دے گا کہ کربلا میں حسین کے مقابل کوئی ایک قبیلہ یا ایک خاندان نہیں تھا، وہ تمام قبائل اور وہ تمام لوگ موجود تھے کہ جن کے گھروں میں علی کی تلوار کے کرشمے موجود تھے، کیونکہ کوئی کفر کا اور شرک کا گھر ایسا نہیں تھا جہاں علی کی تلوار نے کوئی کام نہ دکھایا ہو۔ بہرحال میرا موضوع ادھر نہیں کہ میں ادھر نہ چلا جاؤں۔ جائے کہ آ کے گھر کو گھیر لیا گیا، دیواریں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، آج کی طرح دہشت گردی کا ڈر تو نہیں تھا نا، چھوٹی چھوٹی دیواریں، بندے کھڑے نظر آتے تو پھر عرب کے بندے 7-7 فٹے
توجہ ہے نا، لمبا لمبا قد، اور وہ آدھے آدھے دیوار سے نکلے ہوئے ہوتے تھے، پھر ان کی تلواریں، پھر ان کے نیزے، برچیاں، بھالے، جو کچھ بھی تھا وہ گھیرے میں لے لیا، اور ان کو پتا بھی تھا کہ رسول تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ رسول نہیں کہتے تھے، وہ اندر میں موجود ہے، بلکہ وہ چادر کے نیچے سویا ہوا ہے، اسے آج قتل کر دیں گے۔ بن گیا پروگرام۔ یہ اپنا پروگرام بنا رہے تھے، وہ اپنا پروگرام بنا رہے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمائے۔ اس کا بھی تو پروگرام تھا، اس نے فوراً پیغام بھیجا، بلاؤ اسے جسے تو نے پالا ہی اس لیے تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمائے۔ بلاؤ اسے، بہرحال میں جلدی چلتا ہوں، بلاؤ اسے۔ آ گیا وہ جسے بلایا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، سلانا تو بستر پہ تھا، اگر بستر پہ سلانے کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے اور بغیر وحی کے نہ سلائے نبی، تو بغیر وحی کے کار نبوت اور خلافت کو چھوڑ کے ایسے کسی کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا؟ جو ایک رات کے لیے بستر نہیں چھوڑتا اور کسی کے حوالے نہیں کرتا، وہ اپنی خلافت کو ایسے ہی ایک لفظ استعمال کرنا میری مجبوری ہے، اس کی پیچھے چلے جائیے گا، جو ایک رات کے لیے غیر امین کے ہاتھ میں اپنا بستر دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو ہے یہ نہیں، آگے مجھے کہنے کی نہیں ضرورت، پہنچ گئی بات اپنی جگہ پہ۔ بلاؤ، وہ آ گیا جسے بلانا تھا۔ یا علی، جی حضور، یہ دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں، پورا مکہ موجود ہے، تلواریں دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں، نیزے دیکھ رہے ہو؟ یہ مجھے قتل کرنا، کوئی ابہام نہیں رکھا رسول نے، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، تو مجھے حکم ملا کہ میں مکہ چھوڑ دوں، تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم علی جیسا کوئی ثانی لاؤ تو صحیح، پیش تو کرو۔ ان جیسا ہمارے جیسا ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ اپنی جان بچا کے اور ہمیں پھنسا کے جا رہے ہیں، لیکن علی نہ رہتے اگر یہ بات کہتے۔ بس ایک ہی جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو جو ہے یہ نہیں۔ اچھا میں کہا کرتا ہوں، آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں رسول ہم جیسا، ہم رسول جیسے، میں کہا کرتا ہوں ذرا دیکھو جو رسول جیسا تھا یا رسول جس جیسا تھا؟ کسی نے رسول کو جاتے دیکھا؟ کوئی بڑی سے بڑی تاریخ، چھوٹی سے چھوٹی تاریخ، جب مکہ چھوڑا کسی نے گھر سے نکلتے دیکھا؟ کوئی بتا سکتا؟ سب یہ نہیں تو میرے سامنے رسول، کسی نے نہیں جاتے دیکھا۔ تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر کسی نے رسول کو جاتے نہیں نہ دیکھا تو پھر علی کو بھی آتے نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں کہ جو آ کے کہے کہ رسول کا تو پتہ نہیں چلا تھا لیکن علی کا پتہ چل۔ وہ بھائی علی کا اگر پتہ چلتا چادر اٹھا کے سویا ہے اور یہ آ رہا ہے تو یہ کھڑے رہتے؟ نہ رسول کو جاتے دیکھا نہ علی کو آتے دیکھا۔ سو جا، یہ رسول موت کے خوف سے نہیں گیا، ہجرت موت کے خوف سے نہیں تھی، یہ پروگرام بعد میں بنا تھا۔ یہ غلط فہمی دور کرو، ایسا نہیں ہے کہ رسول موت سے ڈر کے چلا گیا، دین کی بقا کے لیے ہجرت کی تاکہ دین پھیل جائے، اور وہ قتل کے لیے اس لیے ہوئے تھے تاکہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دین پھیلے گا۔ تو یہ سازشیں تھی، توجہ ہے یا نہیں؟
سازشیں ہوئی نا، یہ بھی سازش تھی نا. مدینے آ گئے، پہلی جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی، پانچویں، اتنی جنگیں بدر سے سٹارٹ ہوا، اور جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ. گھبرا تو نہیں گئے؟ جب کوئی کارساز نہ رہا، نہ کوئی سلسلہ نہ رہا، نہ قرآن کو روک سکے، نہ رسول کو روک سکے، نہ اس کی تعلیمات کو روک سکے، نہ اسلام کا پھیلاؤ روک سکے، جب کچھ نہ کہا، نہ رہا، تو ایک امید باقی رہ گئی، جو میں نے پہلے ابتدا میں بات کی. بات ذہن میں آ گئی؟ امید باقی رہ گئی تھی، ایک امید، اور وہ امید یہی آپ کو دکھائی دے رہی تھی. اور وہ امید کیا تھی؟ چلو وہاں سے تو نکل کے آ گیا تھا، شکر ہے. وہ کہتے تھے امید جو ان کے دل میں ہے، شکر ہے، چلو ایک تو ہے نا، 4 بچے ہوئے، ایک بھی بچہ نہیں بچا. نہیں غور فرمایا؟ امید میں بتا رہا ہوں، ان کے دلوں میں جو امید تھی کہ وہ یہ کہ اب یہ مر جائے گا، آج نہیں تو کل، ہے تو بیٹی نا، اس کا قوم آگے کام کون آگے بڑھائے گا؟ قرآن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ اسلام کو آگے لے کے کون بڑھے گا؟ اس کا کلمہ کون پھیلائے گا؟ اس کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بیٹوں کے ذریعے کام بڑھتے ہیں. کام رک جائے گا جب بیٹا نہیں ہوگا. یہ اسلام فنا ہو جائے گا، یہ اسلام دفن ہو جائے گا. ایک امید رہ گئی، جب جس کی بنا پہ انہوں نے ابتر کہنا شروع کر دیا. تو جو ہے ابتر، یہ تو ابتر ہے، تاکہ خود کو بھی اطمینان دلایا جائے اور ساتھ اپنے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے کہ اس کے مشن کو لے کے بڑھنے والا کوئی اس کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، یہ مشن اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ تو ابتر ہے. ان کو مضبوط کیا جا رہا تھا، اپنے آپ کو دلاسا دیا جا رہا تھا. جب یہ ابتر کہہ رہے تھے نا، اگرچہ رسول جانتا تھا اس اسلام کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہ تعلیمات آگے بڑھیں گی، یہ پھیلیں گے، یہ کلمہ، لیکن تھوڑی سی ٹھیس ضرور ہوئی. توجہ ہے؟ دل میں ہلکی سی تکلیف ضرور ہوئی. اور پھر مجھے کہنے دیجئے، جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، میں کمزور بات نہیں کر رہا، آپ کو تاریخ پڑھیں گے. وہ جو تھوڑی سی ٹھیس تھی نا رسول کو، اللہ کو وہ بھی پسند نہ آئی کہ میرا نبی اتنا بھی غم اٹھائے. فوراً جبرائیل کو کہا، جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو یہ مژدہ سناؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. توجہ ہے یا نہیں؟ جاؤ سناؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ سمجھتے تیرا کام رک جائے گا، اسلام نہیں پھیلے گا، قرآن کی تعلیمات آگے نہیں بڑھیں گی. ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، یہ کوثر تیرے پیغام کو آگے لے کے بڑھے گا. یہ کوثر ہے تیرے پیغام کو، تیرا پیغام، تیرا بھیج لایا ہوا تھی اس کوثر کے ذریعے. تو جائیے تفسیریں اٹھائیے، جہاں 20 معنی کیے گئے، جو مشترک معنی تمام نے، جس سے کسی نے انکار نہیں کیا، وہ یہی ہے کہ کوثر سے مراد وجود سیدہ ہے. عظمت سیدہ بآواز بلند تر صلوات. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، گھبرا نہیں. دل میں یہ ہمیں تیری تکلیف برداشت نہیں ہے، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں. وجود زہرا، اب تیری نسل چلے گی اس بیٹی کے وجود سے، اور جس کے لیے بعد میں سند دے دی. جب مباہلہ ہوا، رسول سے کہہ دے یوم نادو کل اناس بإمامہم، نہ کیا ہے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ.
ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے. تو وہ بیٹے کون تھے؟ قرآن نے ان بیٹوں کی تصدیق کر دی. وہ کس نسل سے تھے؟ کس کے وجود سے تھے؟ وجود زہرا سے. اور اسی کوثر ہی کا آج اعلامیہ جو اللہ نے دیا، وہ تصدیق آج آپ دیکھ سکتے. روئے زمین پر کوئی ملک نہیں دکھا سکتے جہاں اولاد علی و بطول نہ ہو. دکھا سکتے؟ روئے زمین پر کوئی خطہ دکھاؤ کہ جہاں اولاد علی و بطول نہ ہو. اور پھر کوئی خطہ دکھاؤ جو ابتر کا تانا دینے والے تھے، ان کی نسل کا کوئی بچا ہوا ہو. اسی لیے اللہ نے کہا تھا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم تیرے دل کی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہ جو ابتر تمہیں کہہ رہا ہے ابتر وہی ہوگا. غور فرمائیے گا. دیکھیے میں عظمت جناب سیدہ کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس ذرا اس اینگل سے. میں نے کہا تھا نا ہر گلی بوئی دارت، ذرا محبت فرمائیے. میں سمجھتا ہوں عصمت بی بی کا آپ ذرا اس انداز سے، اس زاویے سے اندازہ کیجئے. دیکھیے خود انسان کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے اس کی نعمتوں کو؟ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. جب اس نے کہہ دیا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو میں نے تمہیں کتنا نوازا ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے. تو اگر عام انسان کی یہ حالت ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں تو اس کو کتنا نوازا جس کے لیے کائنات بنا ڈالی. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے. اب کائنات میں کیا کیا ہے، سب کچھ تیرے لیے بنا ڈالا. میں کہا کرتا ہوں، شاعر کا ترجمہ میں کہا کرتا ہوں، ما سوا اللہ، جو کچھ ہے وہ شے ہے. ہماری تو طاقت نہیں نا کہ ہم شمار کر سکیں. ما سوا اللہ، جو کچھ ہے اسے شے کہا جائے گا. لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ میرے محمد کا صدقہ ہے، اس کے صدقے میں بنی. اتنا نوازا. اب سنیے گا عظمت کی جو بات کی تھی، ذرا ذہن اٹھا کے ذرا محبت فرمائیے گا. جس نبی کو اتنا اللہ نے نوازا، کبھی دیکھا ہے اللہ نے نوازتے ہوئے نبی کو کہا ہو، کچھ حکم دیا ہو کہ میں نے یہ نعمت دی ہے، اب اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے، یہ نعمت دی ہے اس کے بدلے میں یہ چاہیے، یہ نعمت دی ہے اس کے بدلے میں یہ چاہیے. لیکن جب وجود زہرا عطا کیا، جب کہا نا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دیا، تو اب وہ چاہتا ہے کوثر کے بدلے میں چاہتا ہوں کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. کوئی غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب ہم تم سے دو چیزیں چاہیں گے اس کے بدلے میں، ایک پڑھ نماز اور دے قربانی. نمازیں پڑھتا رہے، قربانیاں دیتا رہے. شاید آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ نبی تھا جس کے لیے اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ رات کو زیادہ دیر کھڑا ہو جائے. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، میرے حبیب مجھے تیرا زیادہ دیر کھڑا رہنا برداشت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کھڑا ہوا کر، رات کا کچھ حصہ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، جو اللہ نبی کو یہ کہتا ہے. لیکن جب کوثر عطا ہوا، وجود سارا، اب کوئی قید نہیں لگائی. کہا جب یہ دے رہا ہوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نمازیں پڑھتا رہے. اور قیامت تک یہ نمازیں ہوتی رہیں، یہ قربانیاں ہوتی رہیں. قیامت تک نمازیں پڑھتے جاؤ اور قربانیاں دیتے جاؤ، تب بھی میری زہرا کا بدلہ نہیں ہے. کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ عظمت بی بی کا وہ کوثر.
فصلی لربک، پڑھ اپنے رب کی نماز، وانحر، اور دے قربانیاں۔ میں پتہ نہیں ایک بات سمجھا سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا، کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں نے کہہ دی ہے، اب قیامت تک جو نمازیں ہوں گی وہ وجود زہرا کو بتائیں گی، قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ نشانی ہے اس نعمت عظمیٰ اور آیت کبریٰ کی۔ نہیں غور، کل میں نے مجلس کر دی تھی، یاد ہے نا، ان الفاطمۃ آیت الرحمن، یہ آیت کبریٰ کی نشانی ہے۔ جتنی نمازیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، جتنی قربانیاں دی جائیں گی، چونکہ وجود زہرا کے لیے نماز، اس نعمت کے لیے نماز ضروری ہے اور قربانی ضروری ہے۔ کبھی موقع ملا تو پھر بات کروں گا، قربانی فقط دمبے کی نہیں ہے، اگر زہرا کو مانتے ہو تو پڑھو نمازیں۔ دو قربانیاں، یہاں نفس کی بھی قربانی ہے، یہاں مال کی بھی قربانی ہے، یہاں جان کی بھی قربانی ہے۔ یہی اللہ کہتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس آیت کا عملی نمونہ عاشورہ کربلا میں ہے، جہاں امام نے اس آیت کو پڑھا بھی، نہیں غور فرمایا؟ سر بھی سجدے میں رکھا اور قربانی بھی دی، اور کوئی ایک قربانی نہیں دی، کتنی قربانیاں سید الشہداء نے دی، کتنی قربانیاں۔ لیکن میں اس سے پہلے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کل بات آگے بڑھائیں گے، ٹائم بھی بالکل پھر اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ بی بی جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا ان الفاطمہ، یہ فاطمہ جو ہے یاد رکھو، ام ابیہا، الفاطمہ تو ام ابیہا، یہ فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کتابیں آپ جا کے کھنگال لیجئے گا، ام کے کئی معنی ہیں۔ ام کا معنی اساس، ام کا معنی اصل، ام کا معنی قانون، ام کا معنی بنیاد، توجہ ہے یا نہیں؟ ام کا معنی ماں، ام کا معنی اساس، یعنی فاطمہ اساس ہیں اپنے باپ کے لیے۔ ام کا معنی بنیاد، الفاطمہ تو ام ابیہا، اپنے باپ کے لیے بنیاد ہے فاطمہ۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، ام کا معنی اصل، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے۔ ام کا معنی قانون، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے قانون ہے، اساس ہے فاطمہ، بنیاد ہے فاطمہ، جڑ ہے فاطمہ، قانون ہے فاطمہ، اساس اساس اساس، بنیاد، یہ بنیاد ہے فاطمہ، بنیاد ہے، کوئی اور بنیاد نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ فاطمہ بنیاد تھی، میں یہی بس جملے کہہ کے پھر مصائب کی طرف آؤں گا، چونکہ فاطمہ بنیاد ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، اس بنیاد کو ہر آدمی نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ بزم ملائکہ میں بھی جب سمجھ نہ آئی تو انہوں نے بھی سوال اٹھا دیا، وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، نہیں غور فرمایا؟ ملائکہ بھی بول اٹھے، وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ چونکہ فاطمہ اساس تھی، بنیاد تھی، جڑ تھی، فوراً اللہ نے کہا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، پہچانے نہیں، اس میں فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں، فاطمہ سے باپ تک گئے، فاطمہ سے شوہر تک گئے،
فاطمہ سے بیٹوں تک گئے، باپ سے فاطمہ تک نہیں آئے، شوہر سے فاطمہ تک اللہ نہیں آیا، بیٹوں سے فاطمہ تک نہیں آیا، تاکہ باپ فاطمہ کی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے، شوہر فاطمہ کی پہچان کا ذریعہ نہ بنے، بیٹے یہ عظمت سیدہ ہے، بیٹے ماں کی پہچان کا ذریعہ نہ بنے، دنیا میں پہچان کا ذریعہ یا باپ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے یا بیٹے ہوتے ہیں، یہ عظمت سیدہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، چونکہ اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، اس لیے فاطمہ ہے اس کا باپ، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کے بیٹے۔ نہیں پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، شوہر کون ہے؟ نام رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ باپ کون ہے؟ کوئی نام ہے یا نہیں؟ بیٹے کون ہے؟ بخاری صاحب کوئی نام ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے جہاں فاطمہ کا وجود ہو، وہاں ان ہستیوں کا نام لے کے بھی تعارف کرایا جائے۔ کل کو کوئی کہہ دے میں تو محمد کو جانتا تھا اور کسی کو نہیں جانتا تھا، میں تو علی کو جانتا تھا کسی کو نہیں پہچانتا تھا، میں حسنین سے واقف تھا کسی سے آشنا نہیں تھا، اللہ نے نام نہ لے کے بتایا۔ اگر زہرا سے تمہاری آشنائی اور واقفیت اور زہرا کو نہیں جانتے تو نہ تم نے محمد کو سمجھا، نہ علی کو پہچانا، نہ حسنین کو جانا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے اصل ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، نام لینا اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے جہاں فاطمہ کا وجود ہو۔ تو جب نام لینا تو پھر منصب دیکھیے، چلو نام نہیں لیا تھا منصب سے پکار لیتے، اس میں فاطمہ ہے اس کا نبی باپ، اس کا رسول باپ، اس میں فاطمہ ہے اس کا ولی شوہر، اس میں فاطمہ ہے اس کے جنت کے جوانان حسنین۔ نہیں، جب نام نہیں لیا تو منصب بھی نہیں بتایا۔ کہیں منصب کی آڑ میں تم کہو کہ ہم تو نبوت کو جانتے تھے کسی اور کو نہیں جانتے تھے، ہم رسالت کو پہچانتے تھے کسی اور کو نہیں پہچانتے تھے، ہم امامت کو جانتے تھے ولایت کو جانتے تھے کسی اور کو نہیں پہچانتے، ہم انہیں تو جنت کے سرداروں کے حوالے سے جانتے تھے اس لیے وہاں تک پہنچے۔ کہا نہ نام لوں گا نہ منصب لوں گا، فاطمہ کے مقابل جہاں فاطمہ کا وجود ہو، نہ یہ منصب کا معنی رکھتا ہے نہ نام کوئی معنی رکھتا ہے، تو سیدہ کا وجود ہے جہاں نبوت بھی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، رسالت بھی، توجہ ہے یا نہیں، رسالت بھی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ سیدہ کی عظمت اتنی ہے کہ بس اسے پہچانو، ہم فاطمہ تو، کسی منصب اور نام کے پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم اور پہچانو، جب فاطمہ آ جائے بس اسے پہچاننا ہے۔ دکھ ہی یہی ہے جس کو اللہ پہچانوانا چاہ رہا تھا کہ جب فاطمہ آ جائے کسی اور کو نہیں پہچاننا، وہی فاطمہ آئی دربار میں۔ اجرکم الی اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ آئی دربار میں یا نہیں آئی؟ امت کو پہچاننا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ وہ بی بی تو دربار میں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی، اعلم انی فاطمہ، او مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں، مجھے جانو میں جانتے نہیں ہو، کیا پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ دکھ ہی تو یہی ہے کہ اس امت نے پہچانا ہی نہیں۔ آغا مہاجر نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جناب سیدہ پہ، نام نہیں اس کتاب کا رکھا،
بلکہ بی بی کے پہلے خطبے جو دربار میں جب پہلی دفعہ گئی ہے اور جو پہلا خطبہ دیا اس کے پہلے الفاظ سر ورق میں انڈیل دیے، اعلموا انی فاطمہ، او دنیا والوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ اجرکم اللہ، نہیں پہچانا دکھ یہی ہے کہ اللہ جسے مرکز بنائے رسالت کی پہچان کا، جسے مرکز بنائے نبوت کی پہچان کا، جسے مرکز بنائے امامت و ولایت کی پہچان کا، دنیا اسے ہی نہ پہچان پائی، تنہا پہچانا ہی نہیں، وہ آیت کبریٰ تھی، تعظیم نہیں کی۔ جو اگر اس نے قرآن پڑھا تو قرآن جھٹلا دیا، جسے رسول ترجمان القرآن کہے اسی کا پڑھا ہوا قرآن جھٹلا دیا جائے۔ اور کیا سمجھتے ہو آسانی سے یہ بی بی آ گئی، آرام سے گھر آئی، کوئی دربار میں اس پہ ظلم نہیں ہوا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، فقط یہی نہیں ہے کہ اس کے دعوے کو جھٹلایا گیا۔ کل کی گفتگو میں نے کیا، اگر وہ ذہنوں میں رہے جہاں تک بات پہنچی ہے تو وہ سنیں۔ دکھ یہی، فقط یہی نہیں کہ بی بی کے دعوے کو جھٹلایا گیا، بی بی کو جھوٹا کہا گیا۔ آج بھی کئی بدبخت کہتے ہیں بی بی خطا پر تھی۔ عجیب ہے، جو بی بی بطول ہو، جس کے لیے آیت تطہیر سند ہو، وہ بی بی خطا پر۔ ریاست مدینہ میں رسول کی بیٹی کو خطا پر کہا جائے اور ریاست مدینہ اسی شخص کا تحفظ کرے۔ ہمیں تو یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد بھی اس ریاست مدینہ نے اگر ظلم کیے ہیں تو پیغمبر ہی کی اولاد پر، اور آج اسی ریاست مدینہ کا نام لینے والے پھر کون سی ریاست کو سامنے لا رہے ہیں؟ ایسے شخص کا تحفظ جو برملا اور پھر جیل سے نکل جائے تو پھر وہی بات کرتا ہے، چوری بھی اور سینہ توڑی بھی، اور پھر بڑے دعوے سے تم کہتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہو تم؟ کیا پہچانتی ہو؟ جس بی بی کا رسول احترام کرے، عام احترام تو نہیں تھا، عام بی بی تو نہیں تھی، اتنا احترام کرنا کہ جب بھی یہ بی بی تشریف لاتی قام رسول اللہ، رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، جناب عائشہ مسلمانوں کی ماں نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح احترام کرے۔ پیغمبر رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا۔ سنیں گے جملہ، اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، جب یہ میری بیٹی تشریف لاتی ہے نا تو ایک طرف جبرائیل آ جاتے ہیں، دوسری طرف میکائیل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے شانے ہلا کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے، میری کنیز آ رہی، اٹھ کر احترام کر، اٹھ کر استقبال کر، جس بی بی کا رسول اٹھ کر استقبال کرے۔ تجھے اس بی بی کا احترام ہی دکھائی نہ دے۔ میں ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں منڈی بہودین، مجھے بڑا اچھا جملہ لگا، میں کسی کے جملے کو اپنا جملہ نہیں کہتا، بڑا اچھا ایک بندے نے جملہ کہا، اس نے کہا حضرت عائشہ جب پیغمبر آتے تھے جناب عائشہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی احترام کے لیے۔ نبی وہ ہیں جس کے احترام کے لیے حضرت عائشہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور فاطمہ وہ ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے۔ اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، جب بھی بی بی نے آنا رسول کھڑے ہوتے تھے، اور اکیلے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، دو قدم آگے بڑھتے تھے، بی بی کے ہاتھ کو اٹھا کے بوسہ دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ اٹھا کے بوسہ دینا اور وہ پکڑ کے لانا، جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں بی بی کو آ کے بٹھا۔
سنت پیغمبر کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، یہ سنت پیغمبر یاد نہیں رہی؟ اگر بی بی دربار میں آئی گئی تھی تو اٹھ کر احترام کرنا چاہیے تھا نا۔ میرا سوال ہے، اگر آج رسول بیٹھے ہوتے، پہلے تو میں کہتا بی بی کو دربار میں آنا ہی نہ پڑتا، اور اگر بی بی آ جاتی تو کیا پیغمبر منبر پہ بیٹھے رہتے؟ اگر پیغمبر نہ بیٹھے رہتے تو پھر یہ مسلمان کیسے تھے جو بی بی کے آنے پر بھی منبر پہ بیٹھے رہے؟ اور تنہا بیٹھے ہی نہیں، بی بی کو جھٹلایا، قرآن پڑھا تو اس کا انکار، دعویٰ پیش کیا تو اس کا انکار، گواہ پیش کی، علی جیسا گواہ، حسنین جیسے گواہ، جس کو مان لیا تو عیسائیوں نے مان لیا، نہ مانا تو مسلمانوں نے نہیں مانا۔ گواہوں کو جھٹلا دیا، یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرے بچے، یہ تیری کنیزی ہے، سند کو پارا کر دیا۔ کیا بی بی آسانی سے گھر آ گئی تھی؟ بلکہ ایسا ظلم کیا۔ آغا مہاجر کہتے ہیں کہ میں شام میں پڑھ رہا تھا، جب میں نے کہا نا بی بی روتی آنکھوں سے محشر کے میدان میں آئیں گی، تو ایک سید عالم دین شام میں کھڑا ہو گیا، کہتا آغا مہاجر غلط نہ پڑھ۔ کہا میں نے کیا غلط پڑھا ہے؟ سنیں گے جملہ؟ کہتا آپ نے کہا ہے کہ روتی آنکھوں سے آئیں گی، بی بی روتی آنکھوں سے نہیں آئیں گی، روتی آنکھ سے آئیں گی، ایک آنکھ تو ظالم نے ضائع کر دی۔ ایک آنکھ تو ظالموں نے ضائع کر دی تھی۔ میں کہتا ہوں آج جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا، اگر مسلمان، بس ختم کر رہا ہوں، اگر مسلمان کھڑا ہو جاتا تو کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے، اور اگر آج مسلمان کھڑا ہو جاتا جب زہرا کو تماچا پڑ رہا تھا، کل 4 سال کی سکینہ بنت الحسین تماچے نہ کھاتی اور کبھی یہ نہ کہتی اے بابا میرے رخسار زخمی، میرے کان زخمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔